السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اللیل کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 21 تک کریں گے اور انشاءاللہ سورت کو کمپلیٹ کریں گے۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 12، انا بے شک، علینا سپلٹ کریں گے دو حصوں میں۔ علی کا مطلب ہے اوپر یا ذمہ، نا ہمارے، علینا ہمارے ہی ذمہ ہے، لل ہدا لا کا مطلب ہے یقیناً، البتہ، ہدا ہدایت دینا، راستہ دکھانا۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک راہ دکھانا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، راستہ دکھانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد بندے کو زندگی کی امتحان گاہ میں ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سورۃ شمس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پہلے سے الہام کر دیا ہے، اس کے اندر پیمانہ فٹ کر دیا اچھائی اور برائی کا، کہ جس سے وہ پتہ اس کو چل جائے گا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت اس کے سامنے لاتا ہے۔ پھر یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ہدایت کو لے لے یا پھر اپنا دروازہ بند کر لے۔ اگلی آیت دیکھیے، وا اور، انا بے شک، لنا ہمارے ہی لیے ہے، لا واسطے ہے، نہ ہمارے ہی واسطے ہے یا ہمارے ہی اختیار میں ہے، جو آسان لگتا ہے آپ کو وہ یاد کر لیجئے گا۔ لل آخرتا، لا البتہ، یقیناً، آخرت کا مطلب آخرت ہی ہے، بعد کا دور، آخری شے، بعد کی آنے والی زندگی۔ وا اور، الاولا پہلی یا پہلا دور، جس سے مراد ہے دنیا۔ تو بامحاورہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں، یعنی ہر چیز کے مالک ہم ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں۔ تو دنیا چاہیے یا آخرت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہی دینے والے ہیں، ہماری ہی ہے یہ دنیا اور آخرت۔ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، سورۃ رحمان میں بتایا خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی دنیا و آخرت کا مالک ہے۔ سورۃ العلق میں فرمایا انا الی ربک الرجعی، پھر بعد میں جانا کیا ہے؟ پلٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو پھر خود کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ انسان بھاگ کر کہاں جائے گا؟ فرار نہیں ہے کہیں بھی، اللہ کی گرفت سے بچ کر انسان کہیں نہیں جا سکتا۔ بھلائی اسی میں ہے کہ اس کے احکامات مان لیے جائیں، اس کا پابند بن کر چلیں۔ ہمیں اس دعا بھی تو سکھائی گئی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے رب، تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اگلی آیت دیکھیے، پس انذرتکم، اچھا پورا بڑا ورڈ ہے یہ، اس کو اب ہم سپلٹ کریں گے اور ہر حصے کا ترجمہ سیکھیں گے۔ فا کا مطلب ہے پس یا تو، انذر، نون زال را روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور اس کا مطلب ہے برے کام کے نتیجے سے خبردار کرنا۔ نون زال را کا مطلب ہے ڈرانا، خبردار کرنا۔ تو یہاں پہ کس قسم کا ڈرانا ہے؟ برے کام کے نتیجے سے خبردار کرنا۔ تو تا کے اوپر پیش آ جائے تو اس کا مطلب ہے میں، آئے۔ کم کا مطلب ہے تم سب کو، کم تمہیں، یعنی تم سب کو۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے تمہیں خبردار کر دیا، نارن، ایک آگ سے۔ ایک کا اب دیکھیے، ایک واحد کا صیغہ کیسے پتہ چلے گا؟ ناؤن کے جو ہے لیٹر پر دو زبر ہوں، آخر میں دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، تو وہ واحد کے صیغے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو نارن، ایک آگ سے، تلظا، جو بھڑکتی ہے، دہکتی ہے۔ لظا کے مطلب ہے بلیزنگ فائر، دہکتی آگ، بھڑکتی آگ۔ جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے لظا یا لظا۔ تو بامحاورہ ترجمہ اس کا کریں گے ہم، تو میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کرتا ہوں۔ اب انداز بیان بالکل واضح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ تاکہ بے نمازی، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، جرائم کا ارتکاب کرنے والا کل آخرت کو یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی ہمیں بتاتا تو صحیح کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی کیا سزا ہے، تو میں کوئی نماز ہی نہ چھوڑتا۔
کوئی مجھے بتاتا تو صحیح کہ زنا کی کیا سزا ہے تو میں زنا ہی نہ کرتا، کوئی بتاتا تو صحیح کہ شرک کی کیا سزا ہے تو میں شرک نہ کرتا، میں اللہ کا مجرم نہ بنتا۔ اگلی آیت دیکھیے، لا نہ نہیں، یصلا جلے گا داخل ہوگا، ہا اس میں جہنم کی طرف اشارہ ہے، لظہ کی طرف، لا یصلاہا نہ جلے گا اس میں یا نہ داخل ہوگا اس میں، الا سوائے یا مگر، الاشقا نہایت بدبخت۔ اب ایڈجیکٹیو کے ساتھ جب الف زبر آ شروع میں لگ جائے تو آ جو ہے پھر سب سے زیادہ کے معنی دیتا ہے، تو اشقا نہایت بدبخت، سب سے بڑا بدبخت، با محاورہ ترجمہ، اس میں سب سے بڑا بدبخت جلے گا۔ اگلی آیت، الذی وہ جس نے، الذی وہ جس نے، کذبا جھٹلایا، کذبا جھٹلایا، وا اور تولا اس نے منہ موڑ لیا، با محاورہ ترجمہ، وہ جس نے حق کو جھٹلایا اور شریعت دین سے منہ موڑا۔ اب اس کو دیکھیے، کذبا کا مطلب جھٹلانا، کس کو؟ سچائی کو، خیر کو، حق کو، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا، جھٹلانا، اور تولا منہ موڑنا کس سے؟ بھلائی سے، نیکی سے، شریعت سے، دین سے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اس آگ میں سب سے بڑا بدبخت ہی جھلسے گا، وہ جس کو پتہ ہے، جس نے جانتے بوجھتے ہوئے شرک کیا، حرام کا پتہ ہونے کے باوجود حرام کاری، حرام خوری میں رہا، اس نے ہر حق، ہر خیر کی بات کو جھٹلا دیا اور بھلائی سے، شریعت سے، نیکی سے، دین سے منہ موڑ لیا، اس نے خود اپنے اعمال سے اپنے آپ کو سب سے بڑا بدبخت بنا ڈالا اور اب مقدر اس کا جہنم ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 17، وا اور، سیجنبوہا اس کو بھی سپلٹ کریں گے، سا کا مطلب ہے ان قریب، گا گے گی فیوچر ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے، یجنبو بچا لیا جائے گا، ہا اس سے، وا اور سیجنبوہا اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے، الاتقا نہایت پرہیزگار، سب سے بڑے متقی کو، با محاورہ ترجمہ، اور ان قریب نہایت متقی اس آگ سے بچا لیا جائے گا۔ کہا گیا کہ کس پر جہنم حرام ہے؟ متقی پر، جو تقوی اختیار کرتا رہا، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے، گناہوں سے بچتا رہا، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ مکہ میں اس وقت دو قسم کے متضاد لوگ موجود تھے، کفار جو حق کا انکار کرتے تھے، اور دوسرے اہل ایمان تھے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آگے تھے۔ سو فرمایا گیا کہ کافر جہنم کی آگ میں بھرتی ہوں گے اور اہل ایمان اس سے بچا لیے جائیں گے۔ اب یہاں سے اس آیت سے جتنی آیات آخر تک ہیں یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ الاتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، تاہم ہر وہ شخص جو ان صفات کا حامل ہو یہ اس کے لیے بھی ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے، الذی وہ جو، یؤتی دیتا ہے، مالہ مالا مال ہو اس کا، یتزکا تزکیہ کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، با محاورہ ترجمہ، وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کرے، وا اور ما نہیں ہے، لی کے لیے، احدن کسی ایک کے، لی کے لیے، احدن کسی ایک کے، اندہ پاس، ہو اس کے، من نعمتن کوئی نعمت، کوئی احسان، تجزا جس کا بدلہ دیا جائے، جس کی جزا دی جائے، با محاورہ ترجمہ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا، الا سوائے، الا کا مطلب اچھی طرح یاد کر لیجئے دو ہی ہیں، سوائے یا مگر، پورے قرآن پاک میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سوائے یا مگر، الا سوائے، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہی چہرہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، الا ابتغاء سوائے چاہنے کے، وجہی چہرہ، ربی اپنے رب کا، تو اپنے رب کا چہرہ مطلب اپنے رب کی رضا، الاعلی جو سب سے بلند ہے،
العالی جو سب سے بلند ہے. وہی بات یہاں پر بھی کہ ایڈجیکٹو کے ساتھ الف زبر آ جائے تو یہ آ معنی دے گا سب سے زیادہ، سب سے بڑا. تو العالی جو سب سے بلند ہے. بامحاورہ ترجمہ بلکہ وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتا رہا. اب یہاں یہ جو آیات ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں. ابن ابی حاتم نے حضرت عروہ سے روایت کیا کہ 7 مسلمان ایسے تھے جن کو کفار مکہ نے اپنا ان مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا تھا. تو ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگیں جب وہ مسلمان ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بڑا مال خرچ کر کے ان کو کفار سے خرید کر آزاد کر دیا تھا. تو یہاں پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کو آزاد کرنا ہی ہے تو کوئی مضبوط قوی قسم کے غلام کو آزاد کرو تاکہ کل کو وہ تمہارے کام آ سکیں. تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مقصد تو ان کو آزاد کر کے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں. اور اس سے اگلی آیت وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور لا البتہ یقیناً سوف ان قریب، وَلَسَوْفَ اور یقیناً ان قریب يَرْضَى وہ راضی ہو جائے گا. بامحاورہ ترجمہ اور جلد ہی وہ خوش راضی ہو جائے گا. اس آیت میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگا رہے اور رب راضی نہ ہو؟ جب دنیا میں ایسا نہیں ہوا تو آخرت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہوگا. جو اللہ سے ڈر کر اس کی خوشنودی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. کس قدر خوبصورت خوشخبری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی اس خوشخبری سے نوازے. آمین. اب آپ نے کیا سیکھا اس صورت سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کو گواہ بنایا ہے اور رات اور دن کو گواہ بنایا ہے اس بات پر کہ سب انسانوں کی کوششیں فرق ہیں. دن اور رات میں فرق ہے، رات دن کے جیسا نہیں، دن رات کے جیسے نہیں. اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اسلام نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. آج کا لبرل معاشرہ جو عورت کی آزادی اور برابری کی بات کرتا ہے، اسلام ایسی برابری کی تائید بالکل نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ مرد عورت کی طرح نہیں ہے، اس طرح عورت بھی مرد کی طرح نہیں ہے. میری ایک ڈاکٹر خاتون سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں میں اسپیشلی بیٹیوں کو تو وہ کسی بھی پروفیشنل فیلڈ میں نہیں جانے دیں گی، سیدھا پڑھائی کروا کے ان کی جلدی ہی شادیاں کر دیں گی. تو پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں تھک چکی ہوں اپنی لائف سے، مجھے لگتا ہے کہ میں ایک روبوٹ کی زندگی گزار رہی ہوں. میرا کوئی اپنے لیے اپنے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ میں عبادات کو وہ ٹائم دے پا رہی ہوں، نہ میں اپنے بچوں کو وہ ٹائم دے پا رہی ہوں. کہ ڈاکٹر بننے کے بعد ڈے کی ڈیوٹی لگتی ہے، کبھی نائٹ کی، اور بیٹھے بیٹھے بھی کبھی ایمرجنسی کال آ جاتی ہے، چلی جاتی ہوں. اور سسرال والے بس ان کو لگتا ہے کہ گھر سے غیر حاضر رہی ہیں، جیسے ہی آتی ہوں تو کاموں کا ڈھیر میرے سامنے ہوتا ہے. اور بچوں کے میاں کے پھر فرمائشی پروگرام، تو کہتی ہیں بس جو دن میرا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ختم ہوتا ہے تو اب میں ٹوٹتی چلی جا رہی ہوں، میں تھک چکی ہوں. اپنی جیسی خواتین کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے یعنی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی لائف ہے ان کی، نہ اتنا پڑھا، نہ اتنی محنت کی، اچھے گھروں میں آباد ہیں اور عبادات پر اتنی توجہ دے رہی ہیں. اپنا دن ہے، اپنی رات ہے، اپنی مرضی سے سوتی ہیں، اٹھتی ہیں، رشتہ داروں کے گھر جا، نیک کاموں میں آگے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کر رہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں اپنی بچیوں کو اس طرح کی فیلڈ میں کبھی بھی نہیں ابانے دوں گی. تو ان کی باتیں سن کے میرے ذہن میں فوراً آ رہا تھا کہ واقعی مرد عورت کی طرح نہیں ہے اور عورت مرد کی طرح نہیں ہے. عورت سے یہ مطلوب نہیں ہے یہ کام، اتنی ذمہ داریاں. مرد کو جو ہے وہ سرپرست بنایا گیا ہے ایک گھرانے کا. تو فطرت کے خلاف چلیں گے تو نقصان ہی اٹھائیں گے. اب ایک اور لیسن آپ کو کیا ملا یہاں سے کہ اگر دنیا میں رب چاہے رستے پر چلیں گے تو آخرت میں ہر چیز من چاہی ملے گی. اس دنیا میں ہماری مرضی ہے کہ رب چاہے رستے پر چلیں یا من چاہے رستے پر، مگر وہاں آخرت میں کوئی مرضی نہیں چلے گی.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فرما بدار بنا لے اور آخرت میں شرمندگی اور جہنم سے بچا لے، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔